Subscribe our YouTube channel and watch our videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. جب ہم نے کہا فرشتوں کو اسجدوا لآدم سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو، فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس مگر ابلیس نے ابا انکار کر دیا، واستكبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلے واقعے میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر ہو چکی اور دلائل سے یہ امر ثابت ہو گیا کہ صلاحیت خلافت کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام میں سب موجود ہیں، وہ سب علوم موجود ہیں اور ملائکہ کو ان میں سے بعض علوم حاصل ہیں اور جنات کو تو بہت ہی کم حصہ ان علوم کا حاصل ہے، جیسا کہ اوپر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اور اس حیثیت خاص سے ان کا شرف ہر دو گروہوں پر ظاہر ہو گیا۔ اب تعالی شان کو منظور ہوا کہ اس مقدمے کو معاملہ سے بھی ظاہر فرما دیا جائے اور ملائکہ اور جنوں سے ان سے کوئی خاص تعظیم کرائی جائے، جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ ان دونوں سے کامل ہے۔ آج خوباں ہما دارن تو تنہا داری کے مصداق ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام ان علوم خاصہ میں ملائکہ اور جنات ہر دو گروہوں سے کامل اور دونوں کے علوم کو جامع ہیں، جیسا کہ مفصل طور پر بیان ہو چکا۔ اب حق تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ ان غیر کاملوں سے اس کامل کی کوئی ایسی تعظیم کرائی جائے کہ عملاً بھی یہ عمل ظاہر ہو جائے ان دونوں سے کامل اور جامع ہے، تبھی تو وہ دونوں ان کی تعظیم کر رہے ہیں اور گویا کہ بزبان حال کہہ رہے ہیں کہ جو اوصاف ہم میں الگ الگ ہیں وہ ان کے اندر یکجا ہیں۔ اس لیے جو عمل تعظیمی تجویز فرمایا گیا اس کی حکایت ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا اور غرور اور تکبر میں آ گیا۔ اس آیت سے جو بات صراحتاً مذکور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا، مگر آگے جب استثناء کر کے یہ بتلایا گیا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، تو اس سے ثابت ہوا کہ سجدہ آدم کا حکم اس وقت کے تمام ذوی العقول مخلوقات کے لیے عام تھا، جن میں فرشتے اور جنات سب داخل ہیں، مگر حکم میں صرف فرشتوں کے ذکر پر اس لیے اکتفا کیا گیا ہے کہ وہ سب سے افضل اور اشرف تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کا حکم ان کو دیا گیا تو جنات کا بدرجہ اولا اس حکم میں شامل ہونا معلوم ہو گیا۔ اس آیت میں فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مصر پہنچنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا
جس طرح کہ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، یہ تو ظاہر ہے کہ یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت شرک اور کفر ہے، جس میں یہ احتمال بھی نہیں کہ کسی وقت کسی شریعت میں جائز ہو سکے، یعنی سجدہ عبادت کسی شریعت میں بھی جائز نہیں رہا۔ اس کے سوا کوئی احتمال نہیں کہ قدیم انبیاء کے زمانے میں سجدے کا بھی وہی درجہ ہوگا جو ہمارے زمانے میں سلام، مصافحہ، معانقہ اور دست بوسی یا تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانے کا ہے۔ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں یہی فرمایا ہے کہ انبیاء سابقین کی شریعت میں بڑوں کی تعظیم اور تحیہ کے لیے سجدہ مباح تھا، شریعت محمدی میں منسوخ ہو گیا، اور بڑوں کی تعظیم کے لیے صرف سلام مصافحہ کی اجازت دی گئی۔ رکوع، سجدہ اور بحیت نماز ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانے کو ناجائز قرار دے دیا گیا، یعنی کہ سجدہ بھی حرام ہے اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا کسی کے سامنے یہ بھی ناجائز ہے۔ توضیح اس کی یہ ہے کہ اصل کفر و شرک غیر اللہ کی عبادت تو اصول ایمان کے خلاف ہے، وہ کبھی کسی شریعت میں جائز نہیں ہو سکتے، لیکن کچھ افعال و اعمال ایسے ہیں جو اپنی ذات میں کفر یا شرک نہیں ہے، مگر لوگوں کی جہالت اور غفلت سے وہ افعال ذریعہ شرک اور ذریعہ کفر بن سکتے ہیں۔ ایسے افعال کو انبیاء سابقین کی شریعتوں میں مطلقاً منع نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو ذریعہ شرک بنانے سے روکا گیا، جیسا کہ جانداروں کی تصویر بنانا اور استعمال کرنا، یعنی کہ یہ بالذات کوئی کفر یا شرک نہیں ہے کسی جاندار کی تصویر بنانا اور اس کو استعمال کرنا، لیکن شرک سے بچنے کے لیے اس کو منع کیا، اس لیے پچھلی شریعتوں میں جائز تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں مذکور ہے یعملون له ما یشاء من محارب وتماثیل وجفان کالجواب، یعنی جنات ان کے لیے بڑی بڑی محرابیں اور تصویریں بنایا کرتے تھے، تو معلوم ہوا کہ جائز تھی تصویریں بنانا، تماثیل یعنی شبیہیں بناتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس غرور اور تکبر سے محفوظ رکھے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔